نئے مالی سال کے بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار پر آئل ٹینکرز آنرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین گل فراز خان کہتے ہیں ٹرانسپورٹ کا ملک کی معیشت میں اہم حصہ ہے۔ بجٹ میں عائد ٹیکسوں کے باعث آئل ٹینکرز کا پہیہ چلانا مشکل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ کیونکہ ٹرانسپورٹ چلے گا تو ایسے سارا معیشت چلے گی کیونکہ جب ہڑتال پہ بند آتی ہے تو پھر سارا کام خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے ابھی ٹول ٹیکس بھی بڑھ گئے اور دوسرا کیا نام ورلڈ ٹیکس بھی بڑھا دیا تو اپنا ٹرانسپورٹ کے لیے بہت بڑا مشکلات کا سامنا اور اس حالات میں ٹرانسپورٹ چلانا بڑا مشکل ہے۔ مقصد ہے کہ ابھی حیدرآباد تک ہمارا ٹول ٹیکس بنتا ہے ٹریلے پہ 2100 روپے، تو یہ تو نامناسب ہے نا، تو ٹیکس صرف بچا رہتا ہے۔ پہلے تو کوشش کریں نہ بڑھے لیکن بڑھانا پڑے گا مشکل، تو مینٹیننس کے حساب سے دیکھنا پڑے گا، اس کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ صحت کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جناح اسپتال کے ملازمین کا صبر جواب دے گیا۔ 1 سے 14 گریڈ کے ملازمین کا ڈائریکٹر آفس کے سامنے احتجاج۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ہمارے مطالبات پورے کرے ورنہ تمام شعبوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ جناح اسپتال میں پسند ناپسند کا سلسلہ جاری ہے، مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجاج کریں گے۔ جناح اسپتال کے ملازمین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ کئی برس سے ہمارے جائز مطالبات پورے نہیں ہو رہے، ہم اپنے جائز حقوق کے لیے ڈائریکٹر آفس کے سامنے پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ جناح اسپتال میں پسند ناپسند کا سلسلہ جاری ہے، ہم کئی برس سے ایک ہی گریڈ میں کام کر رہے ہیں۔ ڈی پی سی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور دیگر مراد پوری کی جائیں۔ آج ہم اپنے مطالبات ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول کے سامنے رکھ رہے ہیں، مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجاج کریں گے۔ کہ مواج کوٹ پر پانی کی عدم فراہمی پر احتجاج، ناردرن بائی پاس اور ہب ریور روڈ دو طرفہ ٹریفک کے لیے بند۔ اطراف کی شاہراہوں پر ٹریفک جام۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علاقہ مکین بجلی پانی نہ ہونے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ بتاتے چلیں کہ مواج کوٹ پر پانی کی عدم فراہمی پر احتجاج، ناردرن بائی پاس اور ہب ریور روڈ دو طرفہ ٹریفک کے لیے بند۔ مضر صحت ماحول سے حفاظت کے لیے میئر کراچی متحرک پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی۔ اینٹی انکروچمنٹ کو پلاسٹک کی تھیلیوں کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کا ٹاسک دے دیا۔ لیاری کے مختلف علاقوں میں پلاسٹک بیگز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ جنید رضا کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پورے کراچی میں تقریباً ہمارا کریک ڈاؤن شاپنگ بیگز کے خلاف جو ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت تمام ڈسٹرکٹس کی ہماری جتنی ٹیمیں میئر کراچی صاحب کی طرف سے اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ پر مشتمل ایک ٹیم بنائی گئی ہے، ٹاسک فورس بنائی گئی ہے، جو ٹاسک فورس یہ کام انجام دے رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے اس وقت ہم تقریباً 9 ٹن کے قریب ضبط کر چکے ہیں، وہ ہمارے پاس اسٹاک موجود ہے۔ مزید ہمارا آپریشن جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، میں آپ کو مزید دکھاؤں گا۔ ہم نے جو ہے وہ اس ٹارگیٹ کو میکسیمم لے کر جانا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شاپنگ بیگز کا استعمال ختم کر سکیں، تاکہ اس سے ہمارا ماحول بھی صاف رہے اور سندھ حکومت کے احکامات پر عمل درآمد بالکل پیروکار رہے ہم۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے کراچی کے شہریوں کے لیے بڑا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 15 جولائی کے بعد روایتی چالان کا نظام ختم کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ ای چالان کا اجرا ہوگا، جو براہ راست شہریوں کے گھروں پر ارسال کیے جائیں گے۔ کاوش میمن کی رپورٹ میں جانیے۔ ٹریفک نظام میں بڑی تبدیلی، شہریوں کی سہولت کے لیے احسن اقدام۔ 15 جولائی سے روایتی چالان ختم کرنے کا فیصلہ، ای چالان گھروں پر موصول ہوگا۔ صدر الائنس آف مارکیٹ اینڈ مال کے وفد نے ڈی آئی جی ٹریفک سے ملاقات کی اور پارکنگ کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے اہم تجاویز پیش کی۔ پیر محمد شاہ نے کہا کہ 15 جولائی کے بعد روایتی چالان کا نظام ختم کر دیا جائے گا، اب ای چالان کا اجرا ہوگا، جو براہ راست شہریوں کے گھر پر بھیجے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام کراچی کے شہریوں کے لیے تحفہ ہے، تاکہ شفافیت اور سہولت کو فروغ دیا جا سکے۔ ٹریفک پولیس جو ہے وہ کوئی بھی چالان نہیں کر سکے گی، سارے چالان فیس لیس ہوں گے، ای ٹکٹس ہوں گی، اور عوام تک ہم یہ پہنچائیں گے۔ جب یہ ہم بات امپلیمنٹ ہوگی تو اس کے بعد پھر ان کو گھروں پر ای ٹکٹس آئیں گے اور پھر انہوں نے وہ پے کرنے۔ دیکھیں پارکنگ کا تو ایشو رہے گا کیونکہ اسپیس نہیں ہے ہمارے پاس، اور جب اسپیس نہیں ہوتی ہے تو جو گیون اسپیس ہے اس کو میکسیمم یوز کر سکتے ہیں ہم۔ صدر الائنس آف مارکیٹ اینڈ مال کے فہیم نوری کا کہنا تھا کہ جہانگیر پارک اور وائی ایم سی گراؤنڈ میں
अंडर ग्राउंड पार्किंग कायम करने की तजवीज़ दी गई है ताकि तवील मुद्दती हल निकाला जा सके। हमने उनको एडवाइस किया कि जहांगीर पार्क जो है इसको आप जो है नीचे बेसमेंट इसमें अंडरग्राउंड दो फ्लोर पार्किंग के बनवा दें और ऊपर पार्क को रखें ताकि ग्रीन बेल्ट का भी रहे और शहर का लुक भी अच्छा रहे। इसी तरह हमने इनको गार्डर्स पार्किंग में कहा है कि जब आप गार्डर्स लगा के जो जैसे दुनिया में है, जर्मनी में है, जापान में कई जगहों पे है कि वो अंडरग्राउंड नीचे गाड़ी पार्क होती है, नीचे चली जाती है, फिर ऊपर भी आ जाती है, तो उसके फ्लोर्स होते हैं मेरे ख्याल में 15-20 फ्लोर्स पे। तो ये इसको हमने उनको एडवाइस दिया, उसको बड़ा आइडिया उनको हमारा समझ भी आया, बहुत अच्छा भी लगा है। DIG ने एतराफ़ किया कि पार्किंग के मसाइल बदस्तूर बरकरार हैं, ताहम इस सूरत हाल से निमटने के लिए मैकेनिकल पार्किंग सिस्टम मुतारिफ कराने पर ताजिरों के साथ मिलकर काम शुरू किया जा रहा है। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश में 1 सिटी 20। शोबा तालीम से खबर ये है कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के इम्तहानी नताइज में बड़े पैमाने पर रद्द-ओ-बदल का इंकशाफ। इंटरमीडिएट के साल 2021-22-23 के इम्तहानी नताइज में गड़बड़ पाई गई। प्री मेडिकल ग्रुप के इम्तहानी नताइज में हेरा फेरी की कहानी ऑडिट रिपोर्ट में सामने आ गई। ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में इंक्वायरी के अहम दस्तावेज़ात गायब, ऑडिट रिपोर्ट ने पर्दा चाक कर दिया। इंतज़ामिया ने कहा कि तहकीकात भी की गई और ज़िम्मेदारों को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। ऑडिट अफसरान ने कहा कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची तहकीकाती रिपोर्ट देने में नाकाम रहा। इम्तहानी नताइज तब्दील करने वालों का तयन न हो सका। अवामी मसाइल पर बात करते हुए आपको बताएं कि खबरदार, शहरी पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें। धाबी जी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेक डाउन। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि बिजली के ब्रेक डाउन के बायस 100 MG पंप हाउस मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद कि इलेक्ट्रिक का फॉल्ट ताहाल सही नहीं हो सका। 100 MG पंपिंग हाउस की बंदिश से ज़िला शर्की, जनूबी और वस्ती के इलाके मुतासिर होंगे। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के तर्जुमान का कहना है कि बिजली का ब्रेकडाउन रात 11:30 पर हुआ। फॉल्ट ताहाल सही नहीं हुआ। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के इलेक्ट्रिक के इंतज़ामिया से मुकम्मल तौर पर राब्ते में है। 100 MG पंप हाउस से शहर को यौमिया 10 करोड़ गैलन यौमिया पानी फराहम किया जाता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर कायद में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग। कराची के बासी दोहरी अजियत का शिकार हो गए। लांढी नंबर 2 में घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन चुका। शदीद गर्मी में पंखे बंद, फ्रिज खामोश और आवाम बेहाल। शहरियों ने हुकाम बाला से बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से शहरियों का मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ 1.5 घंटा आती है और 3.5 घंटा गायब हो जाती है और कभी कभी पूरा दिन नहीं होती है, पूरी रात लाइट नहीं होती है। हमारे पास बिल हैं, ये देखें, बिल हमारे जो है पूरे 6-6 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। बिल हम भर रहे हैं, बिल्कुल उनसे मालूम करें, बताएं तो वो कहते हैं कि ये भरना है आपको। बिल्कुल करंट बिल हम स्टार्ट कंज्यूमर समझते ना हम वो हैं, फिर भी हमें बिजली नहीं मिली, क्या करें, परेशान हैं हम लोग। बाहर निकल जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, बहुत मजबूर हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम वरना लेडीज़ कहाँ रहेंगी, बेचारी लेडीज़ कहाँ बाहर रहेंगी क्या? लेडीज़ के लिए अपना बंदोबस्त करेंगे अपनी खवातीन के लिए, इसलिए अपने अपने खवातीन के लिए करा हुआ। एटलीस्ट हम क्या करें, वो तो बाहर नहीं सकती ना, वो तो हम तो मर्द बाहर हवा खा लेंगे, वो कहाँ जाएंगी बेचारी? हाँ जाएंगे, सही बात है, ये बात। कराची पानी का तलबगार। समंदर किनारे बसने वाले बूंद बूंद को तरस गए कुरंगी मेहरान टाउन में किल्लत आब संगीन मसला बन गया। इलाका मकीन पानी खरीदने पर मजबूर हैं, जिससे उनकी मुआशी हालत मजीद बिगड़ती जा रही है। मजीद तफसीलात दौरे शहवार की इस रिपोर्ट में जानिए। बूंद बूंद को तरसता कोरंगी मेहरान टाउन का इलाका। आवाम जहनी अजियत से दो चार, पुरसाने हाल कोई नहीं। मेहरान टाउन के रहायशियों का कहना है कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक है, जहां पानी जैसी बुनियादी सहूलियात भी खरीद कर इस्तेमाल करनी पड़ रही है। इजाफी अखराजात के बाइस रोजमर्रा जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। हमारे बच्चे तकलीफ में है, ना कपड़े धो सकते हैं, ना खाने के लिए पानी होता है। बहुत परेशानी है, कोशिश करो कि यहाँ पानी आ जाए। लेन तो दिली भी है, पानी बस आ नहीं रहा है, पानी नहीं आ रहा। तो आपको गुजारा भी कैसे करते? बस टैंकर आते हैं, वो 3-3 हज़ार के टैंकर डल रहे हैं, 25,000 का टैंकर डल रहा है, आधा सिंगल का भी आधा। अब बताओ कैसे गुजारा होगा? कितने लोग तो जा रहे हैं यहाँ से ही सोच के पानी इससे तो किराए पे दें और पानी भी भरें, ये भी बेचारी किराए पे रहती हैं। अब सोचो तो कैसे गुजारा होता होगा। पानी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बस यहाँ पे एक ही मसला है कि पानी नहीं है।
اگر یہاں پانی کا کچھ کر سکتے ہیں تو مہربانی ہوگی، کیونکہ یہاں ہمیں پانی خریدنا پڑتا ہے ڈرم سے. اتنے تو کرائے ہیں، ہم کرائے افورڈ کریں یا ہم پانی ڈلائیں. ایک ایک ڈرم ہمیں 400 کا پڑتا ہے. کرایہ دیں، گیس کا بل ادا کریں، بجلی ہے، یا پھر ہم پانی افورڈ کریں. پھر ہم یہ ساری چیزیں افورڈ کریں، پھر ہم اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ اتنی تو ہماری تنخواہیں نہیں ہیں، اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ حکام مہران ٹاؤن کے عوام کے اس بنیادی مسئلے کا فوری نوٹس لے اور پانی کی فراہمی یقینی بنائے. کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ در شہواز، سٹی 20. داؤد چرنگی پر سیوریج کے پانی نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی. سڑک پر جمع گندے پانی سے ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر. راہگیروں کو بھی شدید دشواری کا سامنا ہے. اقصیٰ شیخ کی رپورٹ میں جانیے. شہر کی سڑکیں ندی بن گئیں اور خواب خاک. ناقص سیوریج سسٹم نے داؤد چورنگی کا علاقہ متاثر کر دیا. سڑک پر جمع گندے پانی نے ٹریفک کی آمد و رفت، شہری پریشان. دکانداروں کا کہنا ہے کہ جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے نہ صرف سڑکیں خراب ہو چکی ہیں بلکہ کاروباری سرگرمیاں بھی مانند پڑ رہی ہیں. خریدار سیوریج کے پانی کی وجہ سے دکانوں کا رخ نہیں کرتے، دن بھر ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے ہیں. 4 سے 5 سال ہو چکے ہیں اور یہ آیا دن یہ گٹر ابل جاتے ہیں. یہ بہت زیادہ ٹریفک کی پریشانی، اور ادھر ہمارے ہوتے ہوئے بہت سے حادثے ہوئے ہوئے، بچوں کے، بڑوں کے، رکشے. یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ 2 رکشے اور 2 موٹر سائیکل مسجد کے نیچے آئے ہیں. وجہ یہ تھی کہ وہ پانی کی وجہ سے گاڑیاں پل سے سپیڈ پہ آتی ہیں اور نیچے آ کر ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے. شہری کہتے ہیں متعلقہ ادارے شکایت کے باوجود خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ اقصیٰ شیخ، سٹی 21. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں ملینیم مال میں لگی خوفناک آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. ملینیم مال کا 3 اور 4 فلور مکمل طور پر جل گیا. 200 سے زائد دکانیں شدید متاثر، کروڑوں کا سامان جل کر خاکستر. ریسکیو حکام نے عمارت میں حفاظتی انتظامات ناقص قرار دے دیے. ریسکیو حکام کے مطابق عمارت کا فائر فائٹنگ سسٹم غیر فعال تھا. نہ ہنگامی اخراج کا راستہ ہے، نہ ہی وینٹیلیشن کا نظام موجود تھا. بتاتے چلیں کہ ملینیم مال میں لگی خوفناک آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. ملینیم مال کا 3 اور 4 فلور مکمل طور پر جل گیا ہے. 200 سے زائد دکانیں شدید متاثر، کروڑوں کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا. ریسکیو حکام نے عمارت میں حفاظتی انتظامات ناقص قرار دے دیے ہیں. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملینیم مال میں لگی خوفناک آگ پر قابو پا لیا گیا. بتاتے چلیں کہ ریسکیو حکام کے مطابق عمارت کا فائر فائٹنگ سسٹم غیر فعال تھا. اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو یہ تمام فائر جو ہے اوپر انہوں نے جو ریمپ بنایا ہوا تھا فائبر کا، وہ جلا ہے. اس کے جلنے کی وجہ سے جو چیزیں اوپر سے موم کی طرح ٹپکی ہیں، اس نے یہ تمام کارپیٹنگ، یہ تمام چیزوں کو آگ لگائی ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں جو قبل اس وقت اگر احتیاط کر لی جائیں تو اس طریقے کے حادثات سے ہم بچ سکتے ہیں. لیکن ہر جگہ پر مقصد وہی ہے، نیگلیجنسی دیکھی جا رہی ہے، ایک غفلت دیکھی جا رہی ہے کہ مقصد لا علم ہے. جہاں تک اپنا فائر فائٹنگ سسٹم کا سوال ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہائیڈرنٹ ہیں خراب، لیکن اگر یہ چیزیں بھی ہوں تو بیکار ہیں. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی عدم توجہی کرنگی روڈ پر یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء کی شدید قلت، ویرانیوں نے ڈیرے ڈال دیے. کرنگی روڈ پر واقع یوٹیلیٹی سٹور پر طویل عرصے سے اشیاء خور و نوش کی قلت نے شہریوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا. سٹور کے شیلف خالی پڑے ہیں، ضروری اشیاء مہینوں سے دستیاب نہیں. ذرائع کے مطابق گزشتہ سال اگست سے آٹے کی فراہمی مکمل طور پر بند ہے، جبکہ سبسڈائز گھی بھی گزشتہ دسمبر سے نایاب ہو چکا ہے. رمضان المبارک کے بعد سے چائے کی پتی اور مختلف کمپنیوں کا کوکنگ آئل بھی موجود نہیں. یوٹیلیٹی سٹور کے نمائندے نے اشیاء کی عدم دستیابی کی وجہ کلوزنگ کے عمل کو قرار دے دیا. کہنا ہے موجودہ رکاوٹیں عارضی ہیں، امید ہے 1 جولائی سے اشیاء کی دوبارہ فراہمی شروع ہو جائے گی.